بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت کرم اور فضل ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار آسائشیں اور بے شمار برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے جو ہمارے اوپر انعامات ہیں، جو ہمارے اوپر عطا عنایتیں ہیں، جو ہمارے اوپر برکتیں ہیں، جو ہمارے اوپر کرم نوازیاں ہیں، اگر ہم ان کا صرف حساب لگانا چاہیں اور گننا چاہیں تو وہ بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں مسلمانوں میں سے پیدا کیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم مسلمان جس سٹیج پہ اور جس مرحلے پر کھڑے ہیں وہ بہت عجیب و غریب قسم کا مرحلہ ہے۔ اور اگر ہم سابقہ ادوار میں جو مسلمان تھے ان کے کریکٹر کو، ان کے کردار کو، ان کی قلبی اور دلی وابستگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، اس سب کو اگر ہم سٹڈی کریں یا ان کا مطالعہ کریں تو اور ایک طرف ہم دیکھیں کہ ایک طرف وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں جو اول قرون اولا کے مسلمان تھے یا ان کے بعد کے مسلمان تھے، یا آج سے 200 سال 250 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ جس طرح کے مسلمان تھے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ ہم صرف نام کے کلمہ گو ہیں، صرف زبان کی حد تک کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمارے کردار میں، ہمارے قلب میں، ہمارے حلق سے نیچے جو ہے وہ اسلام نہیں اترا ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑا، جو ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ایمان ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے جو شخص اس کو جانتا ہے، مگر افسوس سے ہمیں یہ بات بھی واقعہ ہو چکی ہے اور ایک بالکل حقیقی چیز ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اگر ہم اپنے من میں جھانکیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح نظر آئے گا کہ ہم میں کیا کیا کمی ہے، اور مسلمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور آج ہمارا کس طرح کا ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو بغور مطالعہ کریں اور اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھیں اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمیں بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی نظر آ جائے گا کہ ہم وہ اسلام، وہ دین اور مسلمان جس طرح کے مسلمان ہونا چاہیے وہ آج ہم نہیں ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اہل بیت طہار کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اولیاء کرام کے، صلحاء کرام کے، صالحین کرام کے اور جو ائمہ کرام گزرے ہیں ان کی زندگیوں کے احوال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہیں اور ان کی ترجیحات بالکل مختلف تھیں۔ ان کی ترجیح کیا تھی؟ کہ ان کی ترجیح یہ تھی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پانے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے ہر وقت تلاش میں رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ وقت دین پڑھنے پر، دین سمجھنے پر، دین سمجھانے پر گزارتے تھے۔ ہر جگہ پہ اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اللہ کی عطا کے مطابق، علم اور فن کے مطابق، علم اور کرم و فضل جو اللہ پاک نے کسی کے اوپر کیا تھا اس کے مطابق وہ اپنی مجالس قائم کرتے، تعلیم کے مراکز قائم کرتے، اور ان مراکز کے ذریعے سے وہ آنے والی نسلوں کی جو روحانی، قلبی اور علمی پیاس ہے وہ بجھاتے۔ مگر آج کس طرح کا زمانہ آ چکا ہے کہ اگر آپ خوردبین لے کر یا مائکروسکوپ لے کر بھی پوری دنیا کے اندر، یا پاکستان کو ہم لے لیں تو پاکستان کے اندر ہم نکلیں کہ ہم وہ شخص تلاش کریں، وہ بندہ تلاش کریں جو پیورلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطابات کرتا ہو، نعت گوئی کرتا ہو، تلاوت قرآن مجید کرتا ہو، اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت نے معذرت کے ساتھ تقریر کو، نعت کو اور
تلاوت قرآن پاک کو جس طرح سیاستدانوں نے اور باقی لوگوں نے ملک کو اپنے مفادات کے لیے اور عہدے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہمارے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو نعت خوانان حضرات ہیں، جو قاری قرآن ہیں، وہ ان میں سے اکثریت اب اس طرف جا چکی ہے کہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ تلاوت کرنے کے لیے کسی محفل کے اندر جاتے ہیں تو صرف ان کا مقصود پیسے اور مال و دولت ہوتا ہے۔ وہ نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مقصود مال و دولت ہوتا ہے۔ وہ خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مقصود مال و دولت ہوتا ہے اور پیسے ہوتے ہیں اور سامعین کی جیب کی طرف نظر ہوتی ہے۔ یعنی بہت ساری مجالس کے اندر، بہت سارے جگہوں پہ میں ایسے علماء کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے گیا ہوں، جن کا مطمع نظر پوری کی پوری تقریر میں صرف اور صرف پیسے اکٹھے کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بابر کرواتے ہیں اور سامعین پر سٹریس کرتے ہیں کہ دیکھیں سننے والا وہی ہے اور عاشق رسول وہی ہے اور دیندار بندہ وہی ہے جو ذوق کے ساتھ سنتا ہے۔ اور ذوق کے ساتھ سننے سے مراد ان کا بالکل ذوق کے ساتھ سننا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سننا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کہیں، جب وہ کوئی کلمہ دہرائیں یا کوئی شعر پڑھیں یا کوئی اچھی ترنم کے ساتھ بات کریں تو وہ لوگ ان پر پیسے دل کھول کر نچھاور کریں، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کام کے لیے۔ حالانکہ اگر ہم پچھلے ادوار میں دیکھیں، جب اسلام پوری دنیا پر غالب تھا اور اسلام کا توتی پوری دنیا کے اندر پوری سرزمین پر بول رہا تھا، تو اس کی وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ زوال کا شکار ہوئے، اور آج امت مسلمہ اس زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور اس زوال میں کا جو دور نہیں تھا، بلکہ قبل از زوال جو دور تھا، اس دور کو ہم دیکھیں کہ وہ لوگ زوال والے کیوں نہیں تھے اور کیا وجہ بنی کہ ہم زوال والے بن گئے۔ صرف ایک ہی فرق نظر آتا ہے کہ وہ جو آج سے 200 سال 300 سال پہلے ہمارے اکابرین گزرے، جن کے نقش قدم پر چل کر، جن کی رہنمائی میں چل کر امت مسلمہ نے کام کیا اور امت مسلمہ پوری دنیا پر سربراہ رہی۔ فاروق اعظم کا زمانہ، عثمان غنی کا زمانہ، آگے مولا علی کا زمانہ، پھر آگے بنو عباس کا اور بنو امیہ کا زمانہ جو ہے، جس میں اسلامی سرحدیں اور سلطنتیں دور تک پھیل گئی تھیں، ان لوگوں کے درمیان اور ہمارے درمیان صحابہ کرام کو بالخصوص ہم لیتے ہیں، باقی بعد کے زمانے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مقصود صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتا تھا۔ وہ دین کی دعوت لے کر جاتے تھے، وہ دین کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، مال خرچ کرتے، پیسے خرچ کرتے، اپنی جان دیتے، سارا کچھ کرتے، اور صرف ان کا جو مقصود ہوتا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی تھی اور اپنی قبر اور آخرت ہوتی تھی۔ مگر آج معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ تینوں طبقات جو دین کی دعوت کا اور دین کے فکر کا اور دین کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، تلاوت کرنے والے اور نقیب حضرات اور نعت خوان حضرات اور مقررین حضرات، تو ان میں سے کوئی ایک بھی شاید ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا جو یہ سوچے کہ یا اللہ مجھے تو نے وسائل دیے ہیں، روزگار دیا ہے، سارا کچھ دیا ہے، مگر یہ جو دین کی خدمت ہے وہ صرف تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ کوئی آپ کو خال کوئی شخص ایسا نظر آئے گا، ظاہراً امامے بھی ہوں گے، ٹوپیاں بھی ہوں گی، کبے بھی ہوں گے، جبے کبے بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، مگر عملاً صرف اور صرف جو خطابات کا موضوع ہے، جو ہوتا ہے، جو نعتوں کا مقصود ہوتا ہے، جو تلاوت کا مقصود ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس محفل میں بھی جاؤں، ہر روز مجھے محفل ملے، اور جس محفل میں بھی جاؤں کچھ نہ کچھ وہاں سے مجھے ملے اور میں لے کر آؤں۔ تو انہوں نے، اکثریت علماء نے، نعت خوان حضرات نے اور قاریان قرآن نے ان ساری چیزوں کو سورس آف انکم بنا لیا، اپنی روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ روزگار سے وابستہ یہ باتیں نہیں تھی۔
صحابہ کرام نے کبھی بھی، تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی بھی قرآن و حدیث کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ اپنا کام روزگار مختلف طریقوں سے کماتے تھے، اور کمانے کے بعد اپنا سارا وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے، اور بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں سے اکتساب فیض کرتے، اور اکتساب فیض کرنے کے بعد وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف کے جو ابتدائی محلے تھے وہاں پر پھیل جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ان کو جو سب سے بڑا فکر ہوتا تھا وہ صرف دین کا احیاء ہوتا تھا، دین کی سربلندی ہوتا تھا۔ مگر آج ہماری جو ترجیحات ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ یکسر بدل چکی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام سے جو میں کرنے لگا ہوں دین کا فائدہ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فائدہ ہوگا، یا کسی اور کا فائدہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا اس کی وجہ سے آج ہمارے پاس سامنے کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی منزل نہیں رہا۔ صرف ہماری منزل اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پیسے اکٹھے کرنا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نے معذرت کے ساتھ تقریروں کو سورس آف انکم بنا لیا، نعت خوانی کو سورس آف انکم بنا لیا، تلاوت قرآن مجید کو سورس آف انکم بنا لیا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے سورس آف انکم دوسری چیزوں کو بنایا ہوا تھا، کبھی بھی اس کے پیسے نہیں لیتے تھے۔ خطابات، واعظ، دین کی تبلیغ، مسائل بتانا، سارا کچھ کرنا، انہی کی ایفرٹ اور کوشش کی وجہ سے اسلام آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو ان کا سیرت اور کردار کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا ہے۔ یہ سنٹینسز میں نے نعت خوانوں سے سنے ہیں کہ جس پروگرام کے اندر نعت اچھی پڑھی جائے اور لوگ کافی زیادہ پیسے دے دیں، وہ کہتے ہیں آج جو ہے نا آج حاضری بہت زبردست ہوئی ہے، یعنی وہ حاضری پیسوں کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ آج بڑا جڑا ہے، آج ہم بہت اچھی مجلس میں بیٹھے تھے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ آج مقصد پورا ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ کبھی بھی بیان نہیں کرتے، بلکہ سنتے بھی نہیں ہیں، گنتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر کرتے ہیں۔ آپ علماء کو لے لیں، آپ مشائخ نظام کو لے لیں، آپ دین کے کارکنوں کو لے لیں، مذہبی جماعتوں کو لے لیں، جس کو بھی آپ لے لیں، آپ اگر ان کو بغور ان کا مطالعہ کریں اور ان کے اندر بیٹھیں، ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ صرف اور صرف یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں یہ پیسے کی خاطر اور مال و دولت کی خاطر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔